السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول تھی تو اچانک ایک شخص داخل ہوئے۔ وہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ڈرو مت، میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی حیرت محسوس ہوئی اور وہ بہت زیادہ تعجب ہو گئی اور کہنے لگی، مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ ابھی تک میرا نکاح نہیں ہوا اور میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور بدکاری اور زنا کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی نے مجھے آج تک چھوا ہے، تو مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ ایک پاک دامن خاتون ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ آپ کو بغیر شوہر کے اپنی قدرت سے اولاد کی نعمت دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر باپ کے اولاد عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو اور اس کے واقعے کو پاکیزگی کا سبب بنائے گا اور آپ کو آپ کے بیٹے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور آپ کے بیٹا اللہ تعالیٰ کا ایک نبی ہوگا اور آپ کا بیٹا اللہ کا ایک پیغمبر ہوگا اور اس کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک مار دی اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کی آزمائشوں میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت ہی پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ میں اپنے قبیلے والوں کو کیسے بتاؤں گی، میں انہیں کیا کہوں گی کہ یہ بچہ میرے پاس کیسے آیا، میں اپنے قبیلے والے کو کیسے سمجھاؤں گی، میں کسی کو کیا کیا بتاؤں گی اور لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت لگائیں گے، مجھے کیا کیا کہیں گے، مجھے بدکار کہہ کر پکاریں گے، میں سب کو کیسے سمجھاؤں گی۔ یہ سوچ کر حضرت مریم علیہ السلام نہایت ہی پریشان ہو گئی اور پھر حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے دور ایک پہاڑی کی طرف تشریف لے گئی اور وہاں سنسان ریگستان تھا اور حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر اکیلی تھی۔ پورا ریگستان میں حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر اکیلی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک درخت موجود ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور حضرت مریم علیہ السلام کو حمل کی پیدائش کی تکلیف شروع ہوئی اور
پھر پیدائش کی تکلیف سے حضرت مریم علیہ السلام اکیلی گزر رہی تھی، ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرنے کے لیے جنت سے حوروں کو اتارا، اور حوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں حضرت مریم علیہ السلام کی مدد کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جنت کی حوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرنے میں حضرت مریم علیہ السلام کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی پیدائش ہوئی، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا معجزہ تھا، جو کہ بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور حوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا، اور پھر حوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا، اور پھر حوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے گود میں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خوبرو بچہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت نہایت ہی خوبصورت نظر آ رہے تھے، اور پھر جب اپنی ماں کے گود میں گئے تو اپنی ماں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا معجزہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے معجزے کا سبب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جو اس دنیا میں آئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگے، اور حضرت مریم علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئی، اور اپنے بچے سے نہایت ہی پیار کرنے لگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس سے پانی پیو اور اس درخت سے کھجور کھاؤ، اور تم 40 دن تک یہیں پر ٹھہری رہو، اور پھر 40 دن تک حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کفالت کرتے ہوئے وہیں پر ٹھہری رہی، اور 40 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت مریم علیہ السلام اپنے قبیلے میں تشریف لے گئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک چھوٹے بچے کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں طرح طرح کے وہم اٹھے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے سب لوگ پوچھنے لگے، یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، بھلا 40 دن کا بچہ بھی بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لب بول پڑے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک قدرت سے اور مجھے صرف ایک ہی انسان سے، مجھے صرف اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے، میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام میری ماں سے پیدا فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی
دی۔ 40 دن کے بچے کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور نہایت ہی تعجب کرنے لگے اور لوگ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسباب کی ضرورت نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو پیدا فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو